جناب آیت اللہ علمہ امام خمینی نے یوم القدس کا نام دیا۔ سن 1972 میں امام خمینی نے اس جمعے کو یوم القدس قرار دیا اور تمام مسلمانوں سے اپیل کی تھی، دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، جتنے لوگ مسلمان ہیں، اپیل کی تھی کہ سب مل کر آزادی بیت المقدس کی کوشش کرو اور فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں اس ظلم کے خلاف آؤ۔ یہ تحریک کس کی تھی؟ امام خمینی کی تحریک تھی، جس تحریک پر سن 1972 سے آج تک ایران قائم ہے اور قائم رہے گا۔ لیکن عالم اسلام نے انسونی کر دی بات کو، ورنہ اس پر رہبر محمد نے کہا تھا، رہبر خلاف جناب احمد صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ دنیا کے مسلمان اگر ایک ایک چلو پانی میں مٹھی میں لے کر اسرائیل کے اوپر مار دیں تو سکائی ہستی کو موجود نہ رہے گا۔ لیکن یہ ملک جو غلامی کی زندگی گزارنے والے ہیں، یہ کب ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر انسانیت ہے۔ بھائی انسان ایک دوسرے کی ہمدردی، یہ انسانیت کا تقاضا کیا ہے؟ ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں کام آنا۔ یہی آیت اللہ خمینی کا پیغام تھا جس پر آج تک ایران عمل کرتا۔ ورنہ ایران کی کیا ہوتا ہے؟ جو ایران پہ عالمان پہ برس رہے ہیں، قانون برسایا جا رہا ہے، کیا ہے؟ مقام چھین ہو جائے، گھر چھین ہو جائے، کسی گورنمنٹ چھین ہو جائے، ایسا دوسرے نہیں ہے۔ یہ صرف فلسطینیوں کی مدد کی، ظالم کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ عزیزان گرامی، یہ ظالم کے خلاف آواز اٹھانا تو ہمارے ائمہ نے خلاف بنا بھائی، ہم نے تو کربلا سے سیکھا ہے نا، سید الشہداء سے سیکھا ہے۔ ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ اور دیکھیے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ لیجیے، آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا، اندازہ ہو جائے گا کہ ظالم کے خلاف جو آواز نہ اٹھائے وہ مسلمان نہیں۔ میں نے حدیث پڑھی تھی تو حدیث سے سن لیجیے گا، جو اہل سنت حضرات اور شیعہ حضرات دونوں میں پڑھی جاتی ہے اور بہت مشہور ہے۔ بڑے بڑے عالموں نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، تو لکھا بھی ہے۔ کیا حدیث ہے؟ من اصبح ولا یهتم بامور المسلمین لیس بمؤمن، جو مسلمانوں کے بارے میں غور و فکر نہ کرے، اس حالت میں وہ کرے کہ انہوں نے مسلمانوں کے معاملات کے مطابق جو سوچا ہے کہ غور و فکر نہیں کیا، تو ایسے مسلمان کے لیے پیغمبر اسلام کہتے ہیں تو اپنے کو لاکھ مسلمان کہتا ہے، لاکھ دعویٰ کرتا ہے، یہ مسلمان ہی نہیں ہے جو امور مسلمین کے بارے میں غور و فکر نہ کرے۔ اور یہی پہلا ہے نظام گرامی کہ جب تک آیت اللہ خمینی رہے وہ امور مسلمین پر غور کرتے رہے اور جو اس وقت کی عوام پر اور لوگوں پر ظلم ہو رہا تھا اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہے، اور ان کے چلے جانے کے بعد یہ جو بات بول جو ہے آیت اللہ اب نہیں کہ حق نہیں، انہوں نے بھی زندگی بھر اس کے اوپر عمل کیا، دنیا کو بتایا کہ ظالموں کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ حدیثوں جب احادیث اور آیات قرآنی سے یہ ثابت ہے کہ ظالم کے مد مقابل مظلوم کے حامی بن کے رہو، اگر مسلمان ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ وہ اپنے کو مسلمان کہہ کے خوش ہو رہے ہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن حقیقی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسلام میں بہت ہے۔ ان کا اسلام سے کیا بات تھا؟ ان کا اسلام سے کیا تعلق؟ یہ بھائی اسلام کا وہی ہے کہ ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ،
یہ کہاں سے ملا ہے؟ یہ ہمیں حضرت علی سے ملا ہے.